اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے مہمان ہیں بابر خان صاحب ہیں، جو راول شرقی سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں، اور ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں جو میاں اعجاز صاحب ہیں، جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون راول شرقی سے، اور ان کے ساتھ محمد موسیٰ صاحب ہیں جو قیم ہیں جماعت اسلامی پی پی 53 کے۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یاد ہوگا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں بابر خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کے ساتھ میاں اعجاز صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ساتھ محمد موسیٰ صاحب ہیں جو قیم ہیں جماعت اسلامی زون 53 کے۔ بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے جناب بابر خان صاحب، جو حالات ہیں ملک کے، مہنگائی کا کرونا ہم روز روتے ہیں، آپ کے جو وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کل انہوں نے جوشیلا خطاب کیا کہ جی جو پنڈی کی طرف آئے گا، اپوزیشن جب احتجاج کے لیے آ رہی ہے تو ان کو ایک دھمکی لگائی، بعد میں اپنے بیان سے ہی مکر گئے، یو ٹرن لے لیا اپنے لیڈر کی طرح۔ تو جب آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں اس وقت جمہوری حق ہے، جب اپوزیشن لوگوں کی آواز بنے مہنگائی کے خلاف، ملکی حالات کے خلاف احتجاج کرے، تو اس وقت آپ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، پھینٹی لگائیں گے۔ تو یہ کون سی سیاست ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ سردار صاحب، آپ نے پروگرام میں پھر مدعو کیا ہے۔ چلو سوال آج آپ کا دوسرا ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم نے دھرنا دیا نا، ہمارے پاس ایک کاز تھا، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دھرنا دیں یا ہم روڈوں پہ نکلیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہم نے دیا تھا، ہمارے پاس ایک ایشو تھا کہ ہم نے 4 حلقے کھولنے کے لیے احتجاج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں، سڑکوں پہ بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں مہنگائی کے لیے اگر یہ نکلے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کہ جی مہنگائی کے لیے نکلے ہیں، تو کیا مہنگائی پہلے نہیں تھی؟ 3.5 سال سے بالکل آرام سے بیٹھے رہے ہیں، اے پی ڈی ایم بن رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بن رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، اس کو ایڈجسٹمنٹ کر رہے تھے۔ تو ابھی تھوڑی سی کچھ دن پہلے مولوی حضرات نے چلو دھرنا دیا ہے، آپ کے سامنے جو بھی کمٹمنٹ آپ بالکل ٹھیک ہے، امن شانتی ہے، حالانکہ وہ دھرنا دیکھیں کسی کاز کے لیے نکلے نا۔ ابھی آپ مہنگائی کی بات بھی کریں گے آگے چل کے، یا دوسری باتیں بھی کرتے ہیں، ایشو ان کے پاس یہی ہے نا۔ تو 3.5 سال پہلے ملک بالکل خان صاحب ٹھیک صاحب، آپ کا لیڈر پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ تو بیٹھتے ہیں، سامنے نظر ہے بات۔ کیا مہنگائی، غریب لوگوں کی آواز یہ ایشو نہیں ہے؟ میری بات سنیں، جوائنٹ سیشن کے جب مسلم لیگ نواز کی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو جوائنٹ سیشن کے کتنے اجلاس ہوئے تھے؟ بلانا پڑتا تھا۔ جب اعتزاز حسن کی بات آپ کو یاد ہے کہ بلے بلا ہوئے عمران خان تیرا، کہ اسے انہوں نے پارلیمنٹ سے اسمبلی سے یاد دلا دیتی ہے، یاد ہے نا وہ چیز؟ تو ان کا ریکارڈ تھوڑے میڈیا میں موجود ہے۔ چیز مقصد یہ نہیں ہے، کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر ایک چیز بندہ اٹینڈ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ تو آ ہی نہیں رہے۔ یہ لمبی کہانی ہے، میں آپ کو یاد دکھاؤں تو پھر موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے۔ یعنی احتجاج کی سیاست آپ کریں تو ٹھیک ہے، دوسری اپوزیشن کرے تو وہ غلط ہے۔ میں نے اسی چیز کا جواب آپ کو پہلے دے دیا۔ ہم نے احتجاج کی، ہمیں مسئلہ تھا کہ 4 حلقے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ حلقوں میں 4 حلقوں میں جو آپ نے کیا، الیکشن کمیشن نے جو 10 کا الیکشن کی جو آپ کے جو پوری چارج شیٹ، اس کے بارے میں وہ دھاندلی والے خود دھاندلی زیادہ ہو گئے، آپ نے کیا پلان کیا؟ اچھا دیکھیں میری بات سنیں آپ، کہ سیالکوٹ کا جو معاملہ ہوا ہے پورے اوور آل پاکستان کے، میں پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جب بھی کسی ملک میں کہنا تھا کہ 1 2 3 4 5 گورنمنٹس دیکھ لیں، آپ نون لیگ کی چیک کر لیں، پیپل پارٹی کی چیک کر لیں، مشرف صاحب کی چیک کر لیں، کام لیگ چیک کر لیں، کیا کوئی ضمنی الیکشن کبھی کوئی جیتا تھا؟ آپ ایک چیز کو پبلک دیکھیں نا، 100 چیزیں 99 چیز، میری بات سنیں، آپ کی پرفارمنس بری ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ پرفارمنس بری اس لیے آپ نے ووٹ نہیں دیے۔
اچھا تو پھر ایک کل کے پرفارمنس نہیں بری نا, جہاں سے ہم جیتے ہیں نہیں ادھر دھاندلی ہے. کشمیر میں پرفارمنس میں ہماری ٹھیک تھی, ادھر ہماری گورنمنٹ بن گئی, ادھر کیا ہوا تھا؟ کشمیر میں بھی تو ہم جیتے ہیں نا, ادھر پرفارمنس ٹھیک تھی. یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں, ادھر بھی ہم جیتے ہیں, یہاں پرفارمنس ٹھیک ہے. تو ابھی پروگرام رکھا ہے نا, آپ دیکھیں ابھی ہماری پرفارمنس کو میاں صاحب کا نمبر آتا ہے, آپ ان کو کرتے ہیں تو پتہ چل جائے, انہوں نے کہنا پتہ نہیں کیا ہو گیا, دھاندلی ہو گئی, ہر چیز ہو گئی. ادھر سے بھی ہم جیتے ہیں, کشمیر سے بھی جیتے ہیں. سیال کوٹ کی سیٹ ہار گئے تو جہاں سے جیتے ہیں تو کم از کم اس کو مانے تو صحیح نا. جی جی میاں صاحب ایک دفعہ پھر وہی جب 17 نومبر کو آپ کی لیڈرشپ کی تاریخ لگنے لگی تو ایک نیا الفیہ بیان آ گیا ایک سابقہ جج کا. لندن پلان دوبارہ امریکہ جاتا ہے ایک جج, وہاں سے لندن آتا ہے اور ایک الفیہ بیان سامنے آ جاتا ہے. یہ پرانا وہی سسٹم, 3 سال وہ جج خاموش رہا, اچانک اس کو یاد آ گئی. تو یہ میاں صاحب کی محبت میں بول رہے ہیں یا کوئی اصل میں سر بات اس طرح ہے, آپ کی مہربانی, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. بات اس طرح ہے, جو میاں صاحب کے ساتھ 2017 میں اقتصاد عدالت نے سزا فیصلہ دیا تھا, اس فیصلے کی آپ دیکھیں کہ پاناما پہ کیس چلا تھا. پاناما پہ کیس چلنے کے بعد کس بات پہ نکار رہے ہیں کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو جج سینئر جج ہیں چیف صاحب گلگت بلتستان کے جناب رانا شمیم صاحب, کسی کی محبت میں کیوں انہوں نے کہنا ہے؟ وہ تو اپنا جو ان کے سامنے آنکھ بیتی, جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بات کی تھی, جج کو کنندنا اپروچ کیا تھا, ان کو کن حکم دے رہے تھے, اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ کسی طرح اس جج سے رابطہ کرائیں آپ. ہم رابطہ ہونے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا, ان کی ضمانت نہیں ہونے دینی. یہ ظلم ہوتا ہے, کسی بھی کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی شخص ہو, عام آدمی ہو یا سینئر قیادت ہو. یہ تو ایک ملک کی پارٹی تھی جو کنندنا سابقہ گورنمنٹ میں وزیر اعظم تھے, انہوں نے بے شمار آپ گورنمنٹ کے ترجمان فواد چودھری صاحب ہو یا دوسرے تمام جج صاحب کی حمایت میں آ گئے ہیں. گورنمنٹ ان کی حمایت میں بول پڑی ہے کہ یہ ایک پلان کے تحت سارا کچھ ججوں کو بلیک میل کرنے کی پرانی روایت ہے مسلم. دیکھیں سر, یہ کہ ججوں کو بلیک میل کرنا, یہی لوگ جو گورنمنٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی, یہی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب حلفاً کیا قرار کر رہے ہیں کہ یہ جو انتظامیہ ہے, گورنمنٹ ہے یا ISS کے سربراہ ہیں, وہ بینچ لگاتے ہیں چیف جسٹس کو کہہ کے اپنی مرضی کے بینچ لگواتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ ابھی جو جج صاحب بولے ہیں, رانا شمیم صاحب بولے ہیں, وہ کسی کی محبت میں نہیں بولے, وہ پاکستان کی محبت میں, پاکستان میں انصاف کی محبت میں, انصاف کے لیے بولے ہیں کہ یہ ایسے ظلم ہوتے رہے ہیں. ثاقب نثار کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. ثاقب نثار جب سے چیف جسٹس بنا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں, تو منٹ کے بعد اس نے نوٹس لیا ہے. کیا یہ انصاف ہے کہ حنیف عباسی صاحب کو رات کے 12 بجے سزا دینا, شیخ رشید کے لیے بینی میں فل کرنا, مینج کرنا اس کو لیے, اور شیخ رشید کے لیے اسپتال کا کالج کا افتتاح کرنا, کہ سیاسی آدمی کے ساتھ چیف جسٹس کیسا بنتا ہے, وہ بھی الیکشن جب سر پہ ہوں. صحیح. محمد موسیٰ صاحب, آپ کی جماعت بھی احتجاج کرنے جا رہی ہے. نوجوانوں کا یوتھ ونگ کا ایک عنقریب قافلہ اسلام آباد کی طرف ہے, جہاں پہ 50 لاکھ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر عمران خان سے آپ کرنے جا رہے ہیں, جو وعدہ کیا تھا اس نے قوم کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ روزگار کا. اس کے ساتھ جماعت اسلامی بھی پورے ملک کے اندر احتجاج کر رہی ہے, اور ون مین شو کی شرط. کیا اپوزیشن اگر اکٹھی ون نکاتی ایجنڈے پہ اکٹھی ہو کے کام کرے تو کیا حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سردار صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ زیادہ پرانے نہیں, 1973 سے اگر لے لیں, جی جی, اس قوم کے ساتھ اتنے دھوکے ہوئے ہیں کہ ان کا حساب نہیں کیا جا سکتا. ہمارا جو 73 کا آئین ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 10 سال ملے تھے, جس میں ہم نے سودی نظام کا خاتمہ کرنا تھا, نظام تعلیم کو صحیح کرنا تھا, باقی جتنے معاملات تھے, اردو زبان کا مسئلہ حل کرنا تھا, اور دیگر جو مسائل تھے وہ حل کرنے تھے.
मगर अभी 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हमारा कोई बुनियादी मसला हल नहीं हो सका। उसकी वजह यही है कि जब भी लोग जो मुंतहिब होते हैं वो सही तरीके से मुंतहिब होकर नहीं आते, कोई ना कोई इनकी पीछे बैकिंग होती है जिस वजह से आ जाते हैं, रिगिंग के मुख्तलिफ ज़राए हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। कुछ नहीं तो लोकल बेस पे आपको पैसा इस्तेमाल हो जाएगा, तल्लक इस्तेमाल हो जाएगा, बरादरी इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ और इस्तेमाल हो जाएगा, और वो मतलूबा नताइज निकलते नहीं जो जमहूरियत हमें देना चाहती है। इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि जो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं ये सारे अवामी उम्मीदवार हैं, मगर अवाम के जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे उधर ही हैं, अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे। जब से इन्होंने IMF के नुमाइंदे को ये मुल्क जो है जो दे दिया है, स्टेट जो बैंक का गवर्नर है वो IMF का नुमाइंदा है, उसने सारे के सारी पॉलिसी जितनी की हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको आगे रखा हुआ है कि ये पूरा करें और फिर हम आपको कर्जा दिलवाएंगे। भाई अगर टैक्सेस ही लगाने हैं तो ये कर्ज लेने की क्या ज़रूरत है? कर्ज भी ले रहे हैं, इधर से टैक्सेस भी ले रहे हैं और अवाम भी तकलीफ में है और मुल्की कर्जे भी बढ़ रहे हैं। जब ये आए थे तो डॉलर का रेट कुछ और था, आज रेट कुछ और है। ये सारे का सारा बर्डन किस पे पड़ रहे हैं? आम बंदे पे पड़ रहे हैं। सर कोरोना की वजह से महंगाई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो की महंगाई है। जी आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मगर महंगाई में जहाँ आपके भी रिलेटिव जो है बाहर ममालिक में होंगे, मेरे भी अजीज हैं, उन्हें घर बैठे बैठाए हर बंदे को जो पैदा हो गया उसके बाद उसको वजीफा लग जाता है। हमारा जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के दिन से उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं, कर्जे का बोझ भी होता है, वो अलग से मसला है। मगर जो भी चीज़ उसके लिए पेपर भी खरीदेंगे ना, उसमें भी हम गवर्नमेंट को जो है ना वो फंडिंग करेंगे कि जनाब ये भी हमारी तरफ से फंड रख लें तो आप मजबूत हो जाएं। मगर अलमिया ये है कि गवर्नमेंट कभी मजबूत नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन हमारे जो हालात हैं वो तंग से तंग होते जा रहे हैं। जो डस्का के बारे में ये धांधली के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ गवर्नमेंट आई थी, इनके खिलाफ जो चार्जशीट इलेक्शन कमीशन ने डस्का के हवाले से दी, अब ये चीफ जस्टिस का मामला आ गया, आए रोज नया पंडोरा बक्स आ जाता है। फिर PLP के खिलाफ इन्होंने कहा ये दहशतगर्द तंजीम है, उसके ऊपर बैन लगाया, फिर इंडिया से फंडिंग देती थी, एक हफ्ते बाद वो सब कुछ वापस हो गया, वो बैन भी ख़त्म हो गया, इंडिया से ताल्लुकात भी ख़त्म हो गए। ये अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो मामला है, इसको किस नज़र से देख रही है जमात इस्लामी? सर जी हर मामले में नाअहलियत की इंतहा है। जो मिसाल है इसमें ये मैं लेता हूँ, मेरा तल्लुक जो एजुकेशन सेक्टर से है, तो कुछ अर्से पहले खान साहब ने ऐलान किया जी कि बुनियादी तब्दील ला रहे हैं, SNC ला रहे हैं जी, जिसके मुताबिक मसावी निसाब होगा और सारे बच्चों को जो है ना वो फ्री किताबें मिलेगी या कम अज़ कम पैसे देने पड़ेंगे, और ये सारे ख्वाब जिस तरह दिखाते होते हैं उन्हें दिखा दिए। जी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ, मैंने भी इसको अप्रिशिएट किया जी कि बहुत अच्छा कदम है। बच्चों की तालीम उर्दू ज़बान में होनी चाहिए ताकि वो बुनियादी हमारे मसाइल समझे, बुनियादी चीज़ समझे, ताकि उसको आउटपुट दे सकें। सही। अभी हमारा मसला ये है कि हमारा निसाब सारा इंग्लिश में होता है, हम रटा लगाते हैं, रटा लगा के क्रिएटिविटी सारी खत्म हो जाती है, पता ही नहीं कि याद क्या किया। हाँ बस ये है कि जो जिसकी हाफजा ज़्यादा बेहतर है उसके बोर्ड के अंदर पोजीशन हो जाएगा, मगर समझने समझाने क्रिएटिव रट्टा लगाने वाला कमज़ोर तालिब इल्म है। जो क्रिएटिव होता है चाहे मीडियाकर लेवल का, जो खुद से काम करता है वो ज़्यादा ज़हीन है और ज़्यादा माशरे के लिए फ़ायदेमंद है। हमने ज़्यादा फ़ायदेमंद वाला काम जो है वो रोक दिया है, रट्टे वाले जो लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। खान साहब ने ऐलान किया जी एजुकेशन सेक्टर को हम तब्दील कर रहे हैं, हमने सपोर्ट की दिली तौर पर, हमारी सारे दुआएं इनके साथ थी कि अल्लाह करेगा हमारा निज़ाम तालीम भी बेहतर हो जाए। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि इनने जितने भी प्राइवेट पब्लिशर्स हैं सबसे कह दिया जी कि आप अपनी किताबें जमा करवाएं। हर पब्लिशर से करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। शुरू में ऐलान ये था कि सिर्फ जो है उर्दू निज़ाम होगा, अपनी कौमी ज़बान के अंदर तालीम होगी। आज आप देखेंगे कि वही किताब जो 300 रुपये में मिलती थी या 310-20 की है, वो 500 समथिंग रुपये मिल रही है। 200-300 रुपये पर किताब का इजाफा हो गया है। और इसमें दखल किसका है? मैनेजमेंट का है, मिस मैनेजमेंट है, नाअहलियत की इंतहा है। शुरू में जो मनसूबा बनता है, जो दिखाया जाता है, वो ये है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, आइडियल चीज़ है। जो अल्फाज हमारे पास आते हैं वो अप्रिसिएशन के काबिल होते हैं, मगर जब फल पक के तैयार हो गया होता है तो वो सारे के सारे जहर बना हुआ होता है। यानी कि निज़ाम तालीम की जो मिसाल मैंने दी है, मनसूबा अच्छा था, मगर जब ये पक के अभी हमारे सामने आया तो ना उर्दू मीडियम रह गया, सारे के सारा फरादीदार इंग्लिश मीडियम है। किताब जो पहले हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3, 3.25, 350 की मिलती थी, अब 5, 550, 600 रुपये की मिलती है। ये बर्डन किस पर बना है? आम शहरी पे बना, ना पब्लिशर पे बना है, ना स्कूल पे बना है, ना किसी और पे बना है। देगा कौन? आम बंदा, निचली सतह का। यानी कि निचली सतह का जो बंदा है उसके मसाइल बड़े हैं।
جی یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آؤں گا تو خان صاحب سے پوچھوں گا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اور اب تو غریب آدمی کو باہر کی گولی تک نہیں مل رہی تو وہ گولیاں کہاں غائب ہو گئی ہیں، اس کا بھی جواب لیں گے اور لیں گا ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ جی خان صاحب، اس ملک کے اندر آئے روز نیا سے نیا پنڈورا باکس آپ کھول دیتے ہیں۔ کبھی مہنگائی کا پنڈورا باکس ہے، چینی کا آپ نے GIT بنائی، اس کی رپورٹ آئی جب 53 روپے کلو چینی تھی پاکستان کے اندر تو وہ 110 پہ چلی گئی، اب 130 160 تک بکی، اب واپس تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے۔ تو اس کی انکوائری رپورٹ آئی، بہت کچھ ہوا، لیکن چینی نیچے نہیں آئی۔ جنہوں نے فائدہ لینا تھا، اربوں روپے کا فائدہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیا، اس کے اوپر نہ ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی، صرف وہ لوگوں کے سامنے ایک ڈرامہ پیش کیا گیا۔ پھر آٹے کے بارے میں یہی ہوا، اسی طرح گیس، اتنا بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا نا، غریب آدمی دوائی لینے جاتا ہے، کہتا ہے صبح شام دوپہر 3 ٹائم خوراک بتاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا وفاقی وزیر توانائی کہتا ہے جی 3 ٹائم، صبح 6 سے 8:30 بجے تک آئے گی، پھر 11:30 سے 2 بجے تک آئے گی، پھر آپ کو شام 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک آئے گی گیس گھریلو صارفین کے لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے اس قوم کے ساتھ؟ آپ انتظام ہی نہیں کر سکے۔ 3 سال سے گیس کا بحران، پیٹرول کا بحران، چینی کا بحران، یہ ملک ہے، یہ بحرانستان بن گیا۔ بتاتا ہوں نا آپ کو، تو ملک کو بہت سنبھالیا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا نا، جواب اب میں نے دیا سب کا دینا۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا جو میاں صاحب نے نا بات جہاں ختم کی تھی اپنی کہ وہ جسٹس شمیم صاحب کی، مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ان سے یہ بھی پوچھے نا، سپریم کورٹ پہ حملے ہم نے کیے تھے جب میاں صاحب کو وہی عدالتیں آرڈر دے رہی ہیں تو وہ کہہ رہے باہر آ کے یہ GT روڈ پہ نعرے لگا رہے تھے مجھے کیوں نکالا۔ جب اس نے نکال ہی دیا، جب ان کو فیسلٹی ملی، اپنا آپ جہاں سے بچنا تھا، کیسز چل رہے تھے، تو وہ جج ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ان کے حق میں فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو جسٹس شمیم صاحب ہیں 3.5 سال، میں کہتا ہوں کہ 3.5 پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ جناب کیا 3.5 سال پہلے یہ مہنگائی نہیں تھی؟ یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میری بات مجھے اب کرنا، میں بات میری باری میں بولا نہیں، وہ بات کر رہے تھے، میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ تو ججز کا مسئلہ، سپریم کورٹ پہ حملے، جو ان کی مرضی کا فیصلہ آ جائے وہ ٹھیک ہے، جو ان کی مرضی کا نہ آئے تو جناب یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ داندلی جی وہ آپ کی وہ 4 شیٹ ہو گئی ہے، یہ غلط ہے۔ پورے ملک میں جب یہ ان کے ہوتے تھے، ایک بھی ضمنی الیکشن دیکھ لیں، اگر وہ جماعت اسلامی والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نے کتنی گورنمنٹس کا کہا کہ کوئی داندلی، کوئی کبھی ضمنی الیکشن یہ تاثر بنا ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ ہوگی اسی نے جناب ضمنی الیکشن جیتنا ہے۔ تو اگر ظاہری بات ہے ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا، وہاں سے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہار کے۔ ایک چیز کو پکڑ کے رکھیں، یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں ہم نکلے، میری بات سنیں، ان کی بات میں کہا نا کہ یہ سپریم کورٹ میں حملے، جسٹس کیوں کو فون میں نے نہیں کیا تھا، جو کہتے ہیں اگر آپ لوگ کہتے تھے اچھا اب آ رہا ہوں نا، میں اس چیز کا جواب دے، میری بات تبدیلی پہ آ رہا ہوں نا، چلے نا آپ اس کو سنبھالیا نا پیش کریں، مجھ سے آپ نے سوال کیا، میں اس کا جواب دوں گا نا، پھر کرنا ہے نا آپ نے، انہوں نے سوال آپ نے مجھے سوال کیا، میں جواب دوں گا اس چیز کا۔ ایک چیز یہ کلیئر ہوگی۔ دوسرا میرے بھائی نے بات کی ہے اس چیز کی، نظام تعلیم پہ کی ہے، یہ جو ملک ایسے جا رہا، کیا جماعت اسلامی ہم سب سے پرانی جماعت ہے، PTI تو 23 سال پرانی، نون لیگ سے بھی، بیسیکلی نون لیگ بھی نون لیگ نہیں تھی۔ اب کہہ رہے کہ جی PTI جناب یہ بندے آ گئے ہیں، ڈیپوٹیشن والے آ گئے ہیں۔ دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کہاں سے آئے تھے؟ ان کی خود نون لیگ تھوڑا ہی تھی۔ میاں صاحب کو بھی شاید نہ پتا، وہ طریقے استقلال سے ادھر گئے تھے۔ بنتی ہیں پارٹی بندوں سے ہی بنتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بندے کے نظریہ کا وہ ان کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ چونکہ کچھ ہمارے ساتھی میں مانتا ہوں کوئی نون لیگ سے گئے، پیپل پارٹی سے گئے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے امپلیمنٹ بات آ رہی ہے نا اداروں پہ آ رہی ہے، پلانٹ وہاں سے گزار کے صاف و شفاف کر کے لائے نا۔ چلے نا ابھی وہ واشنگ پاؤڈر کی کمی ہے نا، وہ آ جاتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں سب میں، کوئی خدا کا تار کوئی بھی نہیں ہوتا، اور پھر آخر صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے نا۔ تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی والا فیکٹر ضرور ہے۔ میں نے پہلے 2 پروگرام میں بھی آپ کو کہا کہ مہنگائی ہے، لیکن آپ خود مانیں، ابھی آپ اینکر ہیں، آپ نے کہا یہ کرونا کی وجہ سے، تو پورے ملک میں مہنگائی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں مہنگائی بھی اگلے دن نا ادھر ہمارا ایک دوست ہے وہ رکشہ چلاتا ہے،
پولا مہر اس کا نام ہے. تو وہ ایک انٹرویو کون سے ٹی وی والے تھے, آئی ڈونٹ نو, اس سے میں نے پوچھا کہ یہ مہنگائی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مہنگائی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کیوں مہنگائی کیوں نہیں ہے؟ لوگ اتنا رو رہے ہیں چینی یہ ہو گئی, آٹا یہ ہو گیا. ان کا دیکھیں آج سے جب سے پاکستان بنا کیا مہنگائی نہیں تھی؟ مہنگائی تب بھی تھی, ہر دور میں مہنگائی ہوتی ہے. میں نواز شریف صاحب کا آپ کو کلپ دکھا سکتا ہوں جس میں وہ مہنگائی کی بات کر رہی ہے, مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا, ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا فرق اس چیز پہ آ گیا, کورونا کی وجہ سے پورے انٹرنیشنل جو ملکوں کے حالات ہوئے ہیں, پاکستان کرائسس میں مہنگائی, اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں مہنگائی ہے. لیکن یہ صومالیہ کا کہنا پیش کر کے یوں ہو گیا یوں ہو گیا, ہر چیز ہوتی رہی ہے. میڈیسن بخار کی گولی وہ لوگوں کو نہیں مل رہی, ڈینگی آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, لوگ مر رہے ہیں. اور اے پی ایس کے جو شہداء ان کے خون کے ساتھ آپ لوگ غداری کر رہے ہیں, ان قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں بیک ڈور, اور پارلیمنٹ کو اس قوم کو اعتماد میں نہیں لیا. آپ نے 5 سوال کر رہے ہیں ڈینگی کے بارے میں کہتا ہوں, ایک سوال کر 5 آپ نے ہائی کورٹ 3 کا جواب لے لینا. میں نے آپ نو لیگ نہ بنے سوال کریں ڈینگی کے بارے میں. آپ نے وہ طالبان والی بات کی تھی, یہ چیز کا جواب لے لینا پھر آگے چلتے ہیں نا. ڈینگی کا آپ کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان بھی وہ شو بزنس کرے کہ اتنے اتنے لمبے بوٹ پہن کے پانی میں کھڑا ہو جائے؟ وہ نہیں کرتا. سب سے زیادہ پاکستان میں سیلاب آیا, فنڈ ریزنگ ہوتی تھی, وہ عمران خان کو پیسہ اکٹھا ہوتا تھا. یہ آپ کو بھی پتا ہے, چاہے وہ پی پی کی گورنمنٹ ہو, چاہے نون کی ہو, چاہے فوج کی ہو, چاہے کچھ بھی ہو. کیوں لوگ اس کا کانفیڈینس کرتے ہیں؟ میری بات سنیں نا, آج کب دودھ کی نعرے میرے بھائی سامنے بیٹھے, جب یہ پنکھے چل رہے تھے نعرے پاکستان پہ, تب کیا تھا؟ جب اتنے اتنے بوٹ پہن کے اس کو اشارہ ایسے نظر آ رہا, فیس بک میں آپ نے دیکھا بوٹ کی طرف اشارہ کیا, تو میں نے بوٹ پہن کے پانی میں کھڑا ہوں. کیا عمران خان اس چیز کی ایفیشنسیاں نہیں دکھاتا؟ وہ وزیر اعظم تو وزیر اعظم کیا وہ جو جہاز سے آٹے کے توڑے جو جہاز سے اتنا بحران ہے آپ کا وزیر اعظم. میں کہہ رہا ہوں مہنگائی ہے, دیکھیں نا پورے ملک میں. آپ کا سوال مہنگائی کے بارے میں خود ڈینگی لاہور کے اندر, پنڈی کے اندر شدت اختیار کر گیا. پشاور آپ کی کے اندر سب سے زیادہ ہے, جہاں پر آپ کی پچھلے 12-14 سال سے حکومت ہے. دیکھیں نا ڈینگی آپ نے آتا ہے نا, ڈینگی کرونا عمران خان. کچھ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا عمران خان لے کے آیا, کوئی کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں. جو چیزیں ہیں ہوتی ہیں نا, کرونا ایک دم ملک میرا آپ نہیں کر سکتے. جب آپ کے سر پہ پڑتی اس وقت آپ کو ہوش آتا ہو, وہ یہ بھی کرنا تھا. پلاننگ نہیں ہے, نااہلی آپ کی, یہ مانے آپ کون نااہلی نہیں ہوتی. دیکھیں ایک چیز کبھی نہ ہوتی ہے, کچھ چیزوں پہ امپلیمنٹ, جیسے یہ طریقے بیک والوں نے کہا کنفیوژن پیدا ہو گئی, فواد چودھری صاحب تھے, شیخ رشید کا کچھ کنفیوژن تھی چیز میں, یہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں پارٹی دیکھیں نا کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو میں آپ ملک چلا رہے ہیں یا کوئی ٹھیلا چلا رہے ہیں یار؟ ملک اس سے پہلے ملک, میں کہہ رہا ہوں نا 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے, عمران خان کی حکومت نہیں تھی تب سے. ابھی 3 سال ہوئے عمران خان گورنمنٹ, ان کی حکومت تھی. یا پیپل پارٹی والے یہ میوزیکل چیئر کھیل رہے تھے, ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا. ان سے پوچھیں نا آج تک پاکستان, مجھے یہ ایک بات بتا دیں, صرف میاں صاحب ہی بتا دیں, کافی نون لیگ کے ایکٹیو ورکر, بلکہ ایک ٹائم تھا کہ نون لیگ میرے خیال میں نا, میں اپنی پارٹی کی طرف سے بات کروں کہ ڈیڈ ہو گئی تھی. انہوں نے ورکنگ کی, پھر بوسٹ اپ پکڑا پارٹی نے. میں مانتا ہوں کہ اچھے ورکر ہیں, اچھے آدمی بھی ہیں, میرے اچھے دوست بھی ہیں, لیکن میں یہ چیز کہتا ہوں کہ کیا اتنی کون سی دودھ کی نعرے بندی, راہ علی شرکی سے یہ بھی بلونگ کرتے ہیں, میں بھی ادھر سے کرتا ہوں. کیا یہ کسی بندے کو چپڑاسی بھی کوئی بھرتی ہوا ہے؟ کسی کو کوئی ریلیف تب بھی نہیں ملا, تب بھی مہنگائی تھی, تب بھی لوگ بے روزگار تھے. لیکن یہ چیز کو جب ایشو ان کو ملا نا, 3 سال بیٹھے رہے. صاحب جو حالات ہیں, ایک طرف پی ڈی ایم کے اجلاس ہو رہے ہیں, نیا نیا عمل بن رہا ہے, مختلف شہروں کے اندر احتجاج, اب اسلام آباد کی طرف مارچ کا بھی اعلان ہونے والا ہے, اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ پیشیوں میں بھگت رہی ہے احتساب عدالتوں میں. اور 17 کو آپ کی لیڈرشپ کا ری اوپن ہو رہا ہے کیس, دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل سنی جا رہی ہے. اس سے پہلے یہ پلان کر کے جج کا بیان بھی آ گیا, جیسے حکومت اپنا پلان کر کے سامنے لے کے آ رہی ہے آپ لوگوں کو, اور مہنگائی کے خلاف اور احتساب کی جو آرڈیننس کے ذریعے بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے. 5 سے 6 8 بل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جوائنٹ سیشن میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اپوزیشن نے, لیڈر نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا ہے کہ ہم اکٹھے لائے عمل کریں اور ان کی بھرپور مخالفت کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات میں آپ کے یہ احتجاج, یہ جو پیار محبت کی جو کھیل ہے, اس سے قوم کو کوئی فائدہ ہوگا یا صرف
بیان بازی کی حد تک یہ کام چلے؟ جی سردار صاحب، بات اس طرح ہے کہ خان صاحب بات کر رہے تھے مہنگائی کی. ہاں 2013 میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنا، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو اس وقت ملک میں دہشت گردی عام تھی. آئے روز بم دھماکے ہو رہے تھے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تقریباً 18 گھنٹے. یہی انسان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ ابھی لائٹ چلی گئی، ابھی کیا ہو جائے گا، جتنی جلدی کوئی کام کر لیں. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے اپنا ورک کیا، کام کر کے اس ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی اور دہشت گردی کو ختم کیا. کراچی میں امن آ گیا، بلوچستان کے حالات بہترین ہو گئے، KPK میں آپریشن ہوئے اور دہشت گردی کا بالکل خاتمہ کر دیا، ملک کو امن و امان کا گوارا بنا دیا. اور اسحاق ڈار نے معیشت کو کنٹرول کیا، ہر چیز کو کنٹرول کیا. ڈنگی کے معاملات دیکھیں، شہباز شریف ڈنگی اس وقت آیا تھا جب اس بیماری کا علاج کا کسی کو نہیں سمجھ تھی. شہباز شریف نے 100 روپے میں اس کا ٹیسٹ کروایا گورنمنٹ سے، اب 500 سے اوپر ریٹ ہے. اس وقت اس نے محنت کی تاکہ KPK میں بھی جا کے ڈنگی کا خاتمہ کیا اور ملک کو ایک صحیح رستے پہ چلا دیا. اب کیا حالات ہیں ڈنگی کے؟ گجرانوالہ سول اسپتال چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کسی بھی اسپتال پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں، ایک بیڈ پہ 2 3 مریض ہیں. وہ ڈنگی کے مریضوں کے علاوہ دوسرے جو مریض ہیں وہ بھی میڈیسن پہلے فری ملتی تھی، اب نہیں ملتی. 2-3 دن پہلے میں بھی لاہور گیا ہوں، ادھر بھی یہ حالات ہے. سفارش کرا کے ریکویسٹ کر کے ایک بیڈ لینا پڑا. تو ڈنگی کی وجہ سے یہ حالات ہیں. گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک ہسپتال بنے ہوئے ہیں، چلڈرن ہسپتال بنا ہوا ہے، لاہور کے جتنے ہسپتال ہیں اپ گریڈ ہوئے ہیں. یہ گجرانوالہ کا ہسپتال ہے، اپ گریڈ ہوا ہے. جی راول بھی منصوبہ تھا، یہ بھی نون لیگ کی گورنمنٹ میں تھا. سڑکیں بنی، موٹر وے کا بات سنیں نا، بات سنیں خاصا بات سنیں. میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی. 2013 میں اور 18 میں آپ تمام دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل دنیا نے اعتراف کیا کہ اسحاق ڈار بہترین بڑے اعظم ایشیا کے وزیر خزانہ قرار پائے. بہترین انہوں نے معیشت کو چلایا. پاکستان کی معیشت کی ریشیا 5.8 تھی گروتھ ریٹ، مہنگائی کی شرح کنٹرول تھی، ہر آدمی خوشحال تھا. آج کیا ہے؟ جو 45 روپے کی چینی 160 روپے میں ہے، آٹا لو وہ 80 روپے میں ہے، دوائیاں لو وہ 500% مہنگی ہیں، بجلی لو اس وقت 10 روپے یونٹ تھا، آج 31 روپے یونٹ ہے، گیس لو 500% مہنگی ہے. کوئی کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ریلوے تھی بند تھی پچھلی گورنمنٹ میں، پیپلز پارٹی کے دور میں. اب اس وقت 2013-18 میں ریلوے خواجہ سعد رفیق نے بہترین کام کیا، خواجہ سلمان نے پنجاب میں صحت کے معاملے میں بہترین کام کیا. کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، انتظامیہ کا دیکھ لیں، کسی بھی شعبے میں، ہر شعبے میں ہارے کیوں ہے؟ کون سے الیکشن؟ بھائی میرے الیکشن آپ ووٹ تو دیکھیں نا، ووٹ تو دیکھیں. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو کون لائے. عمران خان کو کون لایا؟ عمران خان کی 22 سال کی محنت کدھر گئی؟ سبھی وہ لوگ لیے جو کرپٹ تھے، سبھی کو نال بٹھایا. آٹا چور ساتھ، چینی چور ساتھ، ادویات چور ساتھ. کوئی بھی وزیر کو چھیڑ کے دیکھ لیں، ہر کسی نہ کسی وزیر کا کسی نہ کسی شعبے میں ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی کمائیاں کر رہے ہیں. کدھر کیسے اتنی جلدی بجلی مہنگی ہو گئی؟ 31 روپے کا یونٹ ہو گیا. گیس دیکھیں، شاہد خاقان عباسی نے گیس پہ کام کیا. LNG $6 ڈالر میں لی فی مکافٹ میں صاحب کے LNG قطر سے معاہدہ کیا. اب کیا لے رہے ہیں؟ 31 روپے میں، $31 میں لے رہے ہیں. وہ بھی نہیں مل رہی، وقت پہ نہیں لے رہے. وقت پہ نہ لینے کی وجہ سے، مہنگی لینے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو مہنگائی ہے IMF کی وجہ سے قرضے لینے کے لیے قرضے لے کے وہ قرضے غلط رستوں پہ استعمال کیے، کرپشن پہ استعمال ہو گئے. کون سی کرپشن؟ کرپشن ہے یہ آٹے کی کرپشن ہے. کدھر گیا آٹا؟ 3 سال کے لیے گندم ریکارڈ ہوتی تھی. کرپشن 3 سال گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے 3 سال کی گندم جو ہوتی ہے وہ سٹاک ہوتی ہے. کدھر گئی گندم؟ چینی 200 روپے میں گنا ابھی بھی بک رہا ہے. گنا 200 روپے میں ابھی بھی مل مالک لے رہے ہیں، لیکن چینی کا ریٹ 160 روپیہ. اس پہ نوٹس لیا 160 روپے چلی گئی. سٹاک کدھر سے پکڑا گیا؟ چینی کس کے پاس ہے؟ خسرو بختیار جہانگیر ترین. اچھا آپ کے جی ناظرین، یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک
اور وقفے کے بعد اب جماعت اسلامی کے جو ہمارے مہمان ہیں محمد موسیٰ صاحب سے پوچھوں گا کہ سراج الحق صاحب نے کہا یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں، تو میری نظر میں یہ دونوں چور ہیں، تو اس کا جواب ان سے لیں گے کہ جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے اس موجودہ حالات میں. جانوں گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. مصعب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت اس وقت احتجاج بھی کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ کے لوگ موجود ہیں، تو اس موجودہ حالات کے اندر جب قوم پوری مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے، عام آدمی کی روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، عام آدمی یہ کہتے ہیں جی آدمی سطح پہ مہنگائی ہے، اور عام آدمی کی جو آمدنی کا ذریعہ وہ نہیں بڑھا، وہ کم ہوا ہے، اور دوسری طرف ملک کے اندر نئے سے نیا آرڈیننس کے ذریعے قوانین لائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی. اب گورنمنٹ کبھی الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑائی میں آ جاتی ہے، کبھی احتساب کے حوالے سے، کبھی میڈیا کے خلاف ایک پورا پلان ہے گورنمنٹ کا لڑنے کا اور ان کے خلاف پابندیاں. اس موجودہ حالات میں جماعت اسلامی قوم کو کون سا ریلیف دینے کے لیے کیا لائے عمل تیار کرنے جا رہی ہے؟ مہربانی سر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب جمہوریت شروع ہوتی ہے تو ہمارے الیکشن کا جب پہلے دن سے ہم جو نمائندہ مقرر کرتے ہیں، ہم میں سے جتنی سیاسی پارٹیاں سب کی اولین یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ ٹاپ لیول کا کوئی 2 نمبر بندہ لے، ٹاپ لیول کا کوئی بدماش ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ تھانے کچہری سارے معاملات کو ٹیکل کر سکے. یعنی کہ جو پہلی اینٹ ہم لگاتے ہیں وہ اینٹ ہی غلط لگاتے ہیں. پھر جب وہ بندہ منتخب ہوتا ہے تو ظاہر اس کی اپنے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ملکی نظام چلانے کے لیے ڈاکوؤں، بدماشوں، گنڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ ایسے لوگ جن کی بیک گراؤنڈ اچھی ہو، تعلیم ہو، ان کو انتخاب میں منتخب کروانا چاہیے تاکہ ہمارے مسائل سمجھ سکیں اور آگے مسائل کو حل کر سکیں. اس گورنمنٹ نے تو سر آپ کے ساتھ بلدیاتی سسٹم جو تھا بنا ہوا اس کو ختم کیا، اب دوبارہ کورٹ کے آرڈر پہ بلدیاتی نظام دوبارہ بحال ہوا. یہ عوامی بات کرتے ہیں. دیکھیں طاہر صاحب، آپ نے بات کی ہے الیکشنز کی. ابھی یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ہمارے الیکشن ہوئے ہیں. جی جی. تو جو کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے میرے خیال کے مطابق 1.5 یا 2 لاکھ روپیہ یہ خرچ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہر کینڈیڈیٹ نے 1 کروڑ سے زیادہ خرچ کیا ہے. کروڑوں روپے خرچ ہوئے، اس میں کوئی شک ہے. کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایک ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بننے کے لیے جس کو اختیار ہے کہ 2 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ خرچ کرنے کا اختیار ہے، اس نے کروڑوں روپے خرچ کیا ہے. کوئی بندہ اس سے پوچھ سکتا ہے یہ کروڑ روپے اس نے کہاں سے لائے؟ نہیں پوچھ سکتا. نہیں پوچھ سکتا. یہ نظام ہی ہم نے ایسے بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہے. بلکہ جو جتنی بڑی کرپشن کرے گا، جو جتنا زیادہ 2 نمبر بندہ ہوگا، اس کو اتنی زیادہ پذیرائی ملے گی. ہمارے عوام کی یہ سائیکی ہے کہ جو سب سے زیادہ بدماش بندہ ہوگا ہم اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں. اس ہیرو کا اثر یہ ہوا ہے کہ نہ ہمیں آئین مل سکے، نہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں، نہ ہمارے مطالبات پورے ہو سکے ہیں، اور الٹا ہمارے مسائل بڑے ہیں. عوامی نمائندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے، مگر جو ہی ہم جس بندے کو منتخب کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا الگ بن جاتا ہے. الیکشن ہونے سے پہلے ہم للکارتے ہیں کہ ہم سسٹم کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، مگر جو ہی منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. نہیں، ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے 2.5 سال بعد کہ مجھے اس سسٹم کو سمجھنے میں وقت لگ گیا، اب میں ملک کے لیے کچھ کروں گا. پھر کہتا ہے جی قوم خودکشی کر رہی ہے بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، تو میں کیا کروں. پھر اے پی ایس کے بچوں کے حوالے سے کورٹ کے اندر آ کے ہمارے ملک کا وزیر اعظم کہے کہ میں ان کو معاوضہ ہی دے سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں میں ان کے لیے. ان جو شہداء تھے اے پی ایس کے، وہ بچے، وہ ہمارے شہید، جو لاکھوں ہمارے شہداء، فوجی، سپاہی، پولیس، ان کا خون کہاں گیا؟ رائے کہاں جائے گا کہ انہوں نے بغیر پوچھے طالبان سے بیک ڈور مذاکرات شروع کر دیے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس قوم کا کوئی حق نہیں ان سے پوچھنے کا. سر خان صاحب کی اگر پہلی اسپیچ سنیں، آئیڈیل اسپیچ ہے، بہترین اسپیچ ہے، اور ریاست مدینہ کے بنیادی خدوحال وہ پورے کرتے ہیں، عوامی مسائل کا سارا وہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ان پہ حاوی ہو جاتی ہے، ان کی کسی شعبے کے اندر چلنے ہی نہیں دی جاتی ہے. ہمیں کیسے لوگ چاہیے؟ ہمیں تقریر نہیں سر چاہیے، ہمیں عمل چاہیے. عمل چاہیے. عمل کیا؟ خان صاحب کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ بولا اس کی کیا وجوہات ہے؟ خان صاحب کی ٹیم کے اندر کوئی ایک بے حل آدمی نہیں ہے.
سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک سب کے سب کرپشن میں ہر حکومتی پارٹی میں جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کا یہ حصہ ہوتے ہیں. صحیح. یہ جن کو الیکٹرلز کہتے ہیں, الیکٹیبلز کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. ہر حکومت میں رہ کے عوام کو, ان کے وسائل کو, دولت کو لوٹتے ہیں. لوٹ کے جب نئی پارٹی اگلی پارٹی آتی ہے, انحصاص ہو جاتے ہیں, یہ اگلی پارٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. یہ شیخ رشید دیکھ لیں, باقی دیکھ لیں, جتنے بھی ہیں, یہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں, مگر جو ہی اگلی حکومت بنتی ہے یہ اس میں بھی چلے جاتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسائل ہم خود پیدا کرواتے ہیں. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے حل ہوں, تو ہم جو پاکیزہ کردار کے لوگ ہیں, صاف اور شفاف لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, ہمیں انہیں اپنا ہیرو بنانا ہوگا. جب تک یہ جو ہم جنہیں ہم بڑا بناتے ہیں نا, یہ ہمیں ہی لوٹتے ہیں. جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیس سے بچائیں گے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ 10,000 ہم سے لیں گے, آگے 2,000 دیں گے, 8,000 اپنی جیب میں ڈالیں گے. اس کے بجائے کسی شریف آدمی کو بھیجو, رشوت ہی دینی ہے, 5,000 آپ دیتے ہیں, 5,000 آگے تو دے نا. یہ تو اس میں بھی بیچارے کھا جاتے ہیں. یہ تو کسی کیلیبر کے لوگ ہیں ہی نہیں. میاں صاحب, جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے آ گئی ہے. اسمبلی کے اندر بل پیش کیے جا رہے ہیں, اور حکومت کے جو اتحادی ہیں, مسلم لیگ کاف, MKM اور دوسری جو دیگر جماعتیں ہیں, وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں, ان بل کی حمایت نہیں کر رہی, اور اپوزیشن سے بھی رابطے میں. کیا اپوزیشن اس نیش تک آ جائے گی کہ وہ تمام بل جو اس قوم اور ملک کے خلاف ہیں یا ان کے مقاصد حل نہیں ہو کر پا رہی, کہ ان کی ڈٹ کے مقابلہ کر سکے اور ان کو کامیاب نہ ہو سکے؟ جی سردار صاحب, دیکھیں آپ کے سامنے تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں PDM میں اپوزیشن کی, وہ اس محاذ پہ کھڑی ہیں کہ ملک پہلے کیا تھا, پہلے کنڈیشن کیا تھی, مہنگائی کی ریشو کیا ہے, مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے, اور جو عام افراد ہیں جن کی مزدوری وہی 800,000 روپے ہے, جو مہینے میں 15-16 ہزار کماتے ہیں, ان کی آمدن نہیں بڑھی. اس گورنمنٹ نے آنے سے پہلے ان کو لالی پاپ دیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم انصاف کریں گے. کوئی انصاف کا محکمہ نہیں ہے کام کر رہا, کوئی وزارت داخلہ نہیں کام کر رہی. آپ دیکھ لیں PIA کا کیا حال کر دیا انہوں نے. ایک وزیر, ایسے وزیر ہیں کہ ایک بیان دیتے ہیں کہ ہمارے 260 پائلٹ ہیں, وہ جعلی لائسنس ہیں. انسان اس سے پوچھے, آدمی اس سے پوچھے, آپ بتاؤ یار 260 پائلٹ کیسے جعلی بن جاتے ہیں؟ اس کی وجہ سے, اس بیان کی وجہ سے گورنمنٹ کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عالمی سطح پہ بدنامی ہوئی ہے, جاگن سائی ہوئی ہے, اور ملک وہی لوگ, اب وہی لوگ جہاز چلا رہے ہیں نا, وہی PA چلا رہے ہیں. ابھی ان کا رزلٹ آیا 0/0 ہے. ٹھیک ہے, اسی مہم کو لے کے مہنگائی کے خلاف بجلی, گیس, عوام اتنی تنگ ہے. ایک آدمی 15,000 کماتا ہے, اس کا 8,000 بل ہے, 4,000 گیس کا بل ہے. کہاں سے وہ ضروریات زندگی پوری کرے؟ خودکشیاں نہ کرے اور کیا کرے؟ اسی طرح جرائم کی ریشو بھی بڑھ گئی ہے. جرائم کے علاقے سے ریشو بڑھ گئی. آئے دن ایڈمنسٹریشن چینج کر دیتے ہیں, کبھی AC چینج کر دیتے ہیں, کبھی DC چینج کر دیتے ہیں, کبھی کمشنر چینج کر دیتے ہیں, کبھی CPO چینج کر دیتے ہیں, کبھی DIG چینج کر دیتے ہیں. کسی آدمی کو, کسی بھی بیوروکریٹ کو ٹک کے کام نہیں کرنے دیتے. آدمی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں, مرضی کی من مانی کی پوسٹیں لگاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ حافظ آباد کے ایک سکھے کی منڈی کا علاقہ ہے, وہ بھی رپورٹنگ پہ آیا کہ اس کی ایک چوکی انچارج سے 2.5 لاکھ روپیہ لے کے اس کو ادھر کو چوکی انچارج لگایا جا رہا ہے. تو کیا حال ہوگا ملک کا؟ یہی سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ ہم 90 دن میں ملک کو بہتر کر دیں. ملک بہترین ڈگر پہ چل رہا تھا, ترقی کی شرح ٹھیک سی, مہنگائی کنٹرول تھی, امن و امان تھا. لیکن اب دیکھ لیں تو اور کیا کرے اپوزیشن نے اس عوام کے لیے, اس عوام کے حقوق کے لیے الیکشن لڑے ہیں, ووٹ لیے ہیں, اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کو باور کرا رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. کسی بھی شعبے میں عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا, ہر شعبے میں عوام کو لوٹا جا رہا ہے. بجلی میں ہزاروں ایسے قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے, عام آدمی کو پتہ ہی نہیں.
वजीर आते हैं। मेरी बात सुने सरदार साहब, मुझे आपने रिपोर्ट बना के बिठा दिया, जैसे आप बोल रहे हैं फिर इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, मुझे क्यों बिठाया हुआ है आपने? बारी से मेरी बात बात करनी है ना, बारी से बात उधर से बारी चेक कर लेना, किधर से सवाल पहले ये बोल रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं उधर जा रहा है फिर इनके पास फिर आप भी जवाब दे रहे हैं। मुझे क्यों बुलाया हुआ खान है? साहब, ये यूं होगा सोमालिया मियां में साहब ने पेश आपकी कर बात मैंने हम से सुनी थी, आपने भी सुननी, आपको भी नहीं, आप जो कर रहे हैं आपके सामने ये प्रोग्राम चलेगा ना, पता चल जाएगा आप क्या आप कर ये रहे हैं। बताएं। चलो आप बता दें, आपने मैं जो उन्होंने सवाल की ये चीज मैं वही बताता हूँ, आप मुझसे फिर पूछना ना जो वो बातें उन्होंने की मुझसे वो जवाब। इन्होंने कहा जी अस्पतालों की हालत बड़ी खस्ता है, मैं लाहौर नहीं बोला। अच्छा, डेंगू के मरीज बड़े उधर बेड पे भरे हुए हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा। कोरोना भी था ना, डेंगू से पहले कोरोना खत्म हो गया। खान साहब, कोरोना का पैसा किधर गया? मैं कहता हूँ अभी 1200 रुपया किधर गया? मेरी बात किसको रिलीफ बिना? एहसास नाम का एक प्रोग्राम खोल दिया, वो बेनजीर के नाम पे अच्छा खासा चल रहा था, लाखों आदमी को पैसे मिल रहे थे। मुझे पता अब किधर गए? मुझे पता था कि अब किधर गए? मैं अच्छी तरह से जानता हूं। साहब, अब किधर गए वो पैसे? कितने लोगों को मिल रहे थे? 40-20-25 अरब से वो फंड शुरू हुआ, 80 अरब तक चला गया। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 80 अरब से ज्यादा चला गया। अभी वो लाखों आदमी आपने काट दिए, किधर गया वो? अभी वो आप कहते हैं एहसास में हम लंगर दे रहे हैं, एहसास में मौलाना बशीर का बयान सुने, वो क्या बोल रहे हैं? बोलने देना, जी बोले खान साहब, आप अपना गिला हो जाए ना जरा। इन्होंने पहले जहाँ से मैंने शुरू किया फिर आ जाते हैं, सास पे भी आ जाते हैं। मैं आपको लिस्ट दूंगा सारी, सास में किसको उसको मेरे पास लिस्ट मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम जहाँ से हम दोनों बिलोंग करते हैं ना, वो भाई साहब भी बैठे, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन सा किसको दिया। रावरी शर्की का भी बता दूंगा, घर की इधर का भी बता दूंगा। कम हो गए लोग, इतना तो मैं बताऊंगा ना किसको लोग कम दे रहे थे, जिसके 18-18 एकड़ जमीन है, जिनकी 18-18 एकड़ जमीन है, उसका शो करें। कौन सा आदमी था वो? कौन सा? मैं शो आप बताएं ना, उसको बताएं। मैं अपने मास्टर में नंगा करें। एक प्रोग्राम रख ले। मैं किसने नाम डाले हुए थे उनके? किसने डाले हुए थे? आप लोगों ने डाले थे। गवर्नमेंट एक अदारा था, उसने सर्वे किया, उसने सर्वे करके ये पीपल्स पार्टी के दौर में सर्वे उसको दे दिया। किसकी 18 एकड़? इमरान खान तो हर बात पे झूठ बोलता है, कभी यूटर्न ले लेता है, उसको डॉलर का रेट पता चलता है। डॉलर किसी जगह दहशतगर्दी होगी, महंगाई होगी, वो भी पैसा पता चलता है। किनका पैसा पाया? मैं बताता हूँ, 3 साल में निकाला कौन सा पैसा है आपने? 3 साल हो गए मियां शहबाज शरीफ अंदर, शहबाज शरीफ अंदर, कौन सा आदमी, कौन सा लीडर नहीं अंदर गया? राणा सनाउल्लाह पे 15 किलो रेत डाल दी। बोल रहे नहीं। खान साहब आप छोड़े, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये हम रोज सुनते हैं। आपके तमाम आपने केसेट रखी हुई है अपने पास, वो आपने फिट की हुई है, वही कहानी आप रोजाना पढ़ेंगे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, सबके खिलाफ। आप ये बता दें, ये भी आपके ना इंटरप्ट करता हूँ, आपके सवाल से जाहिर हो रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ हैं। एंकर को न्यूट्रल होना चाहिए, एंकर को न्यूट्रल सवाल रखना चाहिए, एंकर को साथ नहीं देना चाहिए। एंकर सवाल दे। आप 3 साल से हैं, आपका 3.5 साल हो गए गवर्नमेंट को। आप ये बता दें 3.5 साल में कौन सी इस गुजरावाला के अंदर आपने नहरें बहा दी हैं जो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बहाई थी, जो आपने कोई बहुत बड़े मनसूबा जात, कोई अस्पताल बना दिया आपने, कोई यूनिवर्सिटी बना दिया है, या इस इलाके में रावरी शर्की जो आपका आबाई इलाका है, कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका, मेरे साथ चले, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आबी निकासी का मसला, साफ पानी का मसला, लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं है, और गरीब आदमी पिस रहा है। महंगाई के साथ साथ तमाम बीमारियों का मेडिसिन जो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्री मिलती थी हेल्थ सेंटर से, वो भी बंद होगी। आपने तो ये किया। अब अपने इलाके की बता दें, आपने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? सरदार जी मेरी मुझे बात करने देंगे तो मैं कुछ बात करूंगा। बात करने नहीं दे रहे आप, तो बैठा हूँ इधर से सुन रहा हूँ मैं आप सारी। मैं कह रहा हूँ कि जब मियां साहब ने स्टार्ट किया था एक बात को कि जी अस्पताल क्यों नहीं बनाया? इमरान खान को सिर्फ 3 साल चले, वो मैं आप है उसमें सारी चीजें लेता हूं। यही आपका लीडर बात, जब बारी आएगी आपका लीडर बात करने देना, मैं अस्पताल बेहतर मुझे बात करने देंगे तो कौन सा आप सब हमें बता दें कि आपने मांगूंगा ना मीडिया के सामने जवाब देना ना, आपने कौन सा इमरान खान ने कौन सा शोबा बेहतर किया जिसमें इस मुल्क ने? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जवाब मैं पूछ करूंगा ना, उसका जवाब दे देना।
عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے 3 سال، ہاں 3.5 سال اس سے پہلے کتنی باریاں لی آپ لوگوں نے؟ باریاں کو چھوڑیں، ملک ترقی کر رہا میں بتا تھا، رہا ہوں ملک کا نا، نقصان 1 لاکھ 1.5 لاکھ ایک پیدا ہونے والے بچے پہ قرضہ تھا، کوئی اسپتال نے اپنے علاج پر ملک کا پیسہ سارا باہر جاتی عمرہ کی پٹھی سے لے کر اب کتنا پیسہ پکڑ لیا میاں نواز شریف پہ کیس، حمزہ شہباز پہ کیس، شہباز شریف پہ کیس، شاہد خاقان باسی پہ کیس، آصف اقبال پہ کیس، کون سا آدمی کس آدمی سے آپ نے پیسے نکالے؟ آپ یہ بتا دیں کہ کس آدمی سے پیسے نکالے؟ ووٹ نہیں مل رہا ہے، پچھلے ووٹ پھر کاسٹ ہونا ہے، یہ ایسے بات کرنے سے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا۔ کون سے کس آدمی سے آپ نے پیسہ نکالا کہ ہم نے اس سے 10 ارب لیا، 2 ارب لیا، اور نیب آپ کی تو نیب کا 825 ارب کدھر گیا؟ ملک ریاض کا پیسہ آتا ہے وہ پاکستان میں آتا ہے، وہ پاکستان سے ملک ریاض کے اکاؤنٹ کے میں وہ جو اس نے دینا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس میں چلا جاتا ہے، ادھر سے پکڑا جاتا ہے، ادھر پاکستان میں آتا ہے، فلانی جگہ چلا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے کہ جسٹس جیون کو فون کر کے یہ فیصلہ ثابت کر دو ادارے چھوڑ دیں، میں بات کرنے لگا ہوں آپ کی گورنمنٹ کو لانے والے نواز شریف کو چھوڑ دیں چاہے پکڑ لیں، وہ اداروں کا کام ہے۔ عمران خان جج نہیں بیٹھا ہوا، عمران خان ملک کا پرائم منسٹر ہے، عمران جج نے فیصلہ میں مونچھوں سے پکڑ کے رانا ثناء اللہ کو اندر کروں گا، کیا اس کو اندر، کیا نکلا 15 کلو ہیروین نکلا ہی رانا ثناء اللہ سے، مونچھوں سے پکڑ کے اندر کیا ہے نا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ عمران خان نے آپ کے تمام وزیروں نے الفن کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ ہیروین سمگلنگ کرتا ہے، ہم نے بہت بڑا نیٹ ورک پڑھا، کدھر پکڑا گیا؟ رانا ثناء اللہ وہ باہر ہے، 15 کلو ہیروین کدھر چلی گئی؟ میں بتاتا ہوں، وہی عمران خان اپنا حساب لے رہا ہے کہ اس نے مجھ سے بات کی، وہی عمران خان جب دھرنا تھا 2014 میں تو کہتا تھا پولیس والو اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو میں آپ کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا، اس وقت دھرنا بھی جائز تھا، اس وقت احتجاج بھی جائز تھے۔ میں آج کراچی بند کروں گا، آج لاہور بند کروں گا، آج گجرات بند کروں گا، آج میں 16 تاریخ کو پورا ملک بند کروں گا۔ یار یہ کیا کیا؟ پیپل پارٹی والوں کو آپ کوئی احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو مسئلہ بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ پیپل پارٹی اچھی ہو گئی ہے، جمہوریت ہے، وہی پیپلز پارٹی ہے کہ خورشید شاہ زرداری کے پیچھے عمران خان ہے۔ خان صاحب میری بات سنو، مجھے بات کرنے دو، اپنے میاں صاحب نے نا میاں صاحب نے آپ کو بھرپور جواب دیا ہے جو آپ کی لاجک کے مطابق۔ کون سا؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا، یہ بتا دیں مہنگائی کیسے ہوگی؟ آپ نے 3.5 سال میں اس اپنے شہر کے لیے کیا کیا؟ نہیں میں پر ان کی بات کا جواب دوں گا، ایسے نہیں ہے نا، ٹی وی پہ چلا رہے ہیں، مجھے بات کرنے دیں نا۔ یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے ہم آپ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تمام لیڈرشپ پکڑی گئی، تمام لیڈرشپ پہ نیب کے کیس ہوئے، 2 سال۔ موسیٰ صاحب آپ بتائیں، ان کی آپس کی لڑائی ہے، میں اس کو یہ بتاتا ہوں نا، جی ایک بندہ بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، بہترین وسائل ذہن سب کچھ ہے، وہ اگر اپنا ہاسپٹل چلائے، شوکت خانم تو آئیڈیل اسپتال ہے، دنیا کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک اسپتال ہے، یعنی کہ اس کے پاس مہارت بھی ہے، اسکل بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تعلق بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، وہ اپنا ادارہ بہترین چلا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بہترین انڈسٹریلسٹ ہے جو دنیا کے اندر مانا جانا ہے، اور اس کے اپنے انڈسٹریز بہت ہی بھرپور قسم کی، اور ان کا ذاتی کاروبار بہت A1 ہے، مگر جو یہ ملک کے اندر آتے ہیں تو ملک کے اندر انہیں سول اسپتال نظر نہیں آتے، ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ جاتے ساتھ ہی بندہ ایک لمبی سی 3 میل کی لائن جو ہے اس میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے ٹوکن لیتا ہے، ٹوکن لے کے پھر آگے جب سرجن کا کمرہ ہوتا ہے 1-2 میل کی لائن وہاں پہ بھی کھڑی ہوتی ہے، اگر وہاں پہ اندر داخل ہو نہیں جاتا کسی طریقے سے تو آگے بھی ایک اوور لائن ہوتی ہے، 5-7 بندے کھڑے ہوتے ہیں آگے۔ اب سول اسپتال کا تو ایک اور المیہ ہے، ایک کمرے کے اندر 7-8 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جی ایسے ہی وہ بھائی جان کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کو 2-3 لاکھ روپے تنخواہیں دے رہے ہیں, ایک کمرے میں 7-10 ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں. کیا مسئلہ کیا آپ لوگوں کو؟ سر وہی چیز تو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ہاسپٹل کون سے بنائے ہیں. میری بات پوری ہونے دیں. جب ہم ذاتی کاروبار کرتے ہیں تو ہم دنیا کے بہترین ہمارے اپنے ثابت کرتے ہیں ہمارا دماغ ہے, مگر وہی جب مسائل اپنے ملکی لیول کے عام لوگ بھی مسائل ہوتے ہیں ہم وہاں پہ ڈس ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح ایک بندہ بہترین انڈسٹریلسٹ ہے, بہترین انڈسٹری ہے اور اس کے اپنے لوہے کی ملیں شلیں سب کچھ تیار ہے, مگر اسی دور کے اندر یہ کراچی کی جو اسٹیل مل ہے ہم سے وہ نہیں چلتی. وجہ کیا ہے؟ ہم 3 سالوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ پی آئی اے کو نیچ کاری کر دیں گے اسٹیل مل کو, کوئی صرف وہ دیکھیں جی ایک عام آدمی کا رکشہ کامیاب ہے, ہمارے ملک کی پی آئی اے ناکام ہے. ہمارے ملک کی ریلوے آج بھی دیکھیں جس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے لیکن وہ ناکام ہے. حادثات سب سے زیادہ اور خسارے میں ہے.
अरबों रुपए में। अरबों रुपए की, और आम बंदे का एक रिक्शा है वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ बिल्कुल है बेहतरीन है, सब कुछ है। मेरी बात सुने असल में इसमें जो असल जो मसला हमारा है, हम जिन लोगों को मुंतहिब करते हैं वो इसके अहल ही नहीं होते, उन्हें इदराक ही नहीं होता कि हम अवाम का इस मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं। आम आदमी इसको आगे भेजता है कि जी हमारे मसाइल हल करेगा, ये आगे जाके मसाइल हल करने के बजाय अपने मुफादात अलग कर लेता है। जो भी MNA MPA बना है, चाहे हुकूमत का अपोजिशन का है, उसका टेन्योर पूरा होने के बाद उसका देखें उसकी क्या हालत है। सही, ठीक हो। देखो उस चीज पर एक छोटी सी बात नहीं, मैं हमारा जो शेर तो वाकई लग रहा है चारों तरफ से मुझे हमारा जो मसला है, सबसे पहले हर सियासी पार्टी को इस पे तय कर लेना चाहिए कि हम सियासी पार्टी को, सियासी कारकुनान को, सियासी वर्कर को, मुखलिस वर्कर्स को टिकट देंगे। जब भी टिकट का वर्कर आता है, सियासी वर्कर को दिया ना, खुशी गुजर को कंट्रोल बोर्ड में दिए टिकट हम किसी को क्या हुआ। हाँ, यानी कि हम देखते हैं हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं, हर पार्टी इसमें शामिल है। जब भी टिकट देंगे, लाहौर में इनके उम्मीदवार के कागजात रिजेक्ट हो गए, इनके पास उम्मीदवार नहीं था दूसरा कि वो खड़ा आज कर है ना, आज 2 नंबर बंदे इधर फेस नहीं कर सकते। यहाँ पे वही लोग बैठे हैं जो वहां में बैठे हुए, फेस किसको करना पड़ता है? फेस इनको करना पड़ता है, इनको टिकट मिलनी चाहिए। मगर जब टिकट देने का वक्त आता है, हमें कुछ और नजर आना शुरू हो जाता है, नहीं जी इसने जीतना नहीं है, उसने जीत जाना है, उसके पास पैसे हैं, उसके दल्ला का, उसका ये है, उसके पास गन्ने हैं, उसके पास बंदूकें हैं, उसको टिकट दें। ये नहीं होनी चाहिए। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, चाहे नून लीग में है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे PTI में है। असल हमारे सियासत का मसला यही है कि हमने इनको लिमिटेड कंपनियां बना दिया, अपनी पार्टीज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, तो कैसे लोग उभरेंगे? कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके अपने अंदर इलेक्शन होते हों, सोए जमात इस्लामी को छोड़ के। मगर जब इलेक्शन का वक्त आता है, हम अपने सियासी पार्टी वर्कर शर्कल को भूल जाते हैं और 2 नंबर बंदे लेकर तो उनको इम्पोर्ट करते हैं अपने अंदर, उनको इलेक्शन लड़ाते हैं, जिताते हैं और फिर मुल्क फिर उन्हीं लोगों के हवाला कर देते हैं। जी, आखिर पे आप इतनी बड़ी चार्जशीट आपके ऊपर, हुकूमती पार्टी के ऊपर कोई कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जी, मैं ज़रूर, मियाँ साहब ने ना जैसे चलो मुझे इंटरप्ट कर दिया था, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है ना, चाहे नून लीग की है, चाहे काफ लीग की है, चाहे PTI की है, देखिए मुल्क में जो चीज़ें होती हैं ना, मुल्क ऐसे नहीं होता। देखिए इमरान खान ने वो शंबा शू करके तो एक चीज़ तो नहीं हो जानी, 3 साल हो गए हैं, 40 साल को ये गवर्नमेंट में रहे हैं। अभी कह रहे थे मियाँ साहब के जी हमारे सरदार अजीज साहब ने ये किया, जनाब दूसरे ने ये किया, ऐसे था ऐसे था। आपने मुल्क को तो मियाँ साहब ने ना सोमालिया बना के पेश कर दिया है। हॉस्पिटल की इन्होंने बात की है, ये सिविल हॉस्पिटल में जाएँ तो एक बेड पर 3-3 बंदे हैं, हर बंदे को पता है। देखें इनको 40 साल मिले थे। देखें मुल्क बनाने के लिए जब हालत जंग में होता है ना, मुल्क कोरोना की वजह से हालत जंग में ही है। हालत जंग में जब मुल्क होते हैं तो कुर्बानी देनी पड़ती है, एक कौम बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 1949 को जाके चाइना आज़ाद होता है, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है। हमारे पास दुनिया की हर चीज़ थी, इनके पास 40 साल गवर्नमेंट भी रही, 3/3 अक्सरियत भी रही, सारा कुछ रहा। इसके बाद मुल्क को तो बिल्कुल कर्जे में होना ही नहीं चाहिए था। जैसे ये कह रहे हैं कि इमरान खान कर्जा क्यों ले रहा है, जब मुल्क ग्रे लिस्ट में हो, कोरोना जैसी आफात आई हैं, जो मुल्क में क्राइसिस में चला जाए, चाहे सैलाब आ जाता है या ऐसा मुल्क क्राइसिस में चला जाए, तो कौम को कुर्बानी देनी पड़ती है। जंग लगी हो या जो भी चीज़ हो, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उनको हॉस्पिटल इधर बनाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मियाँ साहब, अगर कोई लीडर है ना, उसको पैसा अगर गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ने के लिए, देख लेना आपने मियाँ साहब ने आ जाना है, कोई ना कोई रीज़न बना के उन्होंने आ जाना। इलेक्शन वो इधर लड़ते हैं, पैसा बाहर, जायदादें बाहर, हर चीज़ बाहर। इस तरह नहीं होता, पैसा लड़ना है मुल्क में आके इलेक्शन करें। टाइम खत्म हो गया जी, तो हमने सब कुछ देखना है, महंगाई भी फेस करनी है, लोड शेडिंग भी फेस करनी है, बिजली की, गैस की, दवाइयाँ भी महंगी लेनी है, लेकिन घबराना नहीं है हमने। ये आपके लीडर का बयान है। जब मुल्क बनते हैं तो घबराना नहीं पड़ता, मुल्क का देखें। मुल्क एक बात, आखिरी बात, मुल्क ऐसी हालतें जंग में है, छोटी सी बात कदर में चलने वाला मुल्क, सही चलने वाला, हर चीज सही चलने वाली, अब हालतें जंग में कैसे हो गया? नलायकी और नाअहली की बुनियाद पे मुल्क हालतें जंग में आप लोगों ने किया। जो लायक आदमी है वो भी जो मुल्क लायक आदमी तो मुल्क तरक्की कर रहा था। नहीं, ये बात इस तरह नहीं, तरक्की कर रहा था। अब अभी आपने इकरार किया है कि लायक आदमी कैसी हो गई, जो हमारी किसी के साथ जंग चल रही है, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो लूट के बाहर ले जाए, जो मुल्क से बाहर ले जाए, वो ठीक है। और वजीरों का ये बयान है इंडिया से फंडिंग लेते हैं, इनको गवर्नमेंट दे दे, ये चला लेंगे। 40 साल से चला रहे हैं ना, अभी भी इनको दे दे। थोड़े साल का जी, आज हार्टा के जो मेरे मेहमान थे, 3 मेहमान, मोहतरम बाबर खान साहब जो रावरी शर्की से इनका ताल्लुक है, नज़रियाती कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ मियाँ इजाज़ साहब हैं जो
صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے راول شدگی سے، آپ کا بھی سر بہت شکریہ، اور محمد موسیٰ صاحب ہیں جو قائم ہیں پی پی 53 کے، اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، تینوں آپ کا بہت شکریہ۔ تمام ایشو کے اوپر بات ہوئی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔